أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو أسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 280 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ تیسرے پارے کا چھٹا رکوع زیر مطالعہ ہے۔ یہ سود کا مضمون 3 رکوعوں پر مشتمل ہے، چوتھا اور پانچواں اور چھٹا۔ یہ مضمون اپنے اختتام کو پہنچا۔ آیت کا روان ترجمہ سنیے۔ وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ، اور اگر ہو قرض لینے والا تنگ دست، فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، تو اسے مہلت دو اس کی آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ کر دو، معاف کر دو، بہتر ہے واسطے تمہارے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہوتے۔ قرآن مجید شرط بعد میں لے کے آیا۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے کہ اگر تم جانتے ہوتے تو تم صدقہ کر دیتے جس کو آپ نے قرض دیا ہے۔ مضمون کے اعتبار سے انفاق فی سبیل اللہ، مال کا خرچ کرنا، اور اس کے بعد نہ اسے احسان جتلانا اور نہ اسے تکلیف دینا، اور اگر مال بھی دینا ہے تو وہ مال دینا ہے جسے خود لینے کے لیے پسند کرتے۔ اور اتنی بڑی بشارتیں 3 مرتبہ اس مضمون میں وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بیان ہوا ہے۔ اور قرض دینے کے بعد، ادھار دینے کے بعد اس پر سرچارج لگانا، اس پر کچھ زیادتی کرنا، سود لینا، بیٹھے بٹھائے کمائی کرنا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، سود جو ہے وہ بغیر محنت کے پیسہ کمانا اور دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھانا، اور جنس کے بدلے جنس لینا۔ مثال کے طور پر گندم کا سیزن ہے، گنے کا سیزن ہے، تو آپ نے سیزن کے وقت تو چیز لے لی اور سستی بھی تھی اور وافر بھی تھی، لیکن سیزن جب آف ہو جائے تو پھر ان سے آپ سے مطالبہ کیا جائے کہ اب واپس کرو، تو پھر کہاں سے واپس کریں گے؟ اس لیے جنس کے بدلے جنس لینا یہ اتنی بڑی خرابی ہے کہ اس سے احسان جاتا رہتا ہے۔ انسان، آدمی دوسرے، خواہ باپ کیوں نہ ہو، خواہ ماں کیوں نہ ہو، خواہ عزیز و اقارب کیوں نہ ہو، بھائی کیوں نہ ہو، کسی کی عزت دل میں ہوتی نہیں سوائے پیسے کے۔ اس اعتبار سے قرآن مجید نے اس عمل کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا درجہ دیا ہے۔ ادھار دینا حکمت ہے اور واپس لینا دانائی ہے۔ ادھاری سود کی ماں ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے، معاشرے میں ادھار واپس لینے کے اعتبار سے ہی تو لڑائی ہوتی ہے۔ قدریں، ویلیوز، ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا، گالیاں بکنا، یہ سب ادھار کی وجہ سے ہو رہا۔ اور جو مقروض ہے وہ اپنی تنگ دستی کی وجہ سے، اپنے شرم کی وجہ سے وہ سارا کچھ سن رہا ہوتا ہے، ادھار واپس نہیں کر سکتا۔ اس لیے معاشرے میں بد امنی، بے سکونی اس ادھار کے لین دین کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، اور ساتھ ساتھ چلتے رہے، سی آف کرنے کے لیے خود پیدل چلتے رہے کافی دور تک، اور ساتھ ساتھ پوچھتے رہے، اے معاذ، اگر کوئی فیصلہ کرو تو تم کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، پہلے میں قرآن مجید سے ڈھونڈوں گا، اور وہاں نہ ملے تو پھر میں سنت سے، اور پھر وہاں بھی نہ مجھے ملا تو میں اجتہاد کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اطمینان کی دعا کی۔ اور پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی مقروض تھے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے عرض کی کہ ان کا قرض اتارو، پھر بھی نہ قرض اترا تو جو ضرورت سے زائد چیزیں تھیں ان کو بھی سیل کیا۔ آپ احتیاط دیکھیے کہ اگر مقروض قرض واپس نہیں کر سکا تو اس کا گھر، اس کی فیکٹری، اس کا روزی کا سامان جس سے وہ روزی کما رہا ہوتا ہے وہ سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور آج کیا ہو رہا ہے، جو مقروض ہیں ان کے گھروں کے اوپر نشان لگا دیے جاتے ہیں۔ یہود بھی یہی کرتے ہیں، اوس اور خزرج کے مکانوں کے اوپر نشان لگا دیتے جو قرض واپس نہیں کرتے اور ان کا بلوا کرتے، ان کو اغوا کر کے لے جاتے اور اس سے پھر جنگ چلتی رہتی۔ تو اس آیت میں خاص طور پر اس مضمون کے اختتام میں کہ جو مقروض ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو پھر سارا صدقہ کر دو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یمن سے واپس آئے تو بے شمار اونٹ ساتھ لے کر آئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ اس دور میں پوچھا گیا کہ یہ جو مال ہے یہ کیسے آیا، تو لوگوں نے نذرانے دیے ہوئے تھے، تحفے تحائف دیے ہوئے تھے، تو وہ تحفے تحائف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کی گورنری کی وجہ سے تھے، آپ ان کو صدقہ کر دو۔ خیر انہوں نے تو صدقہ نہیں کیا، لیکن رات کو خواب دیکھا تو وہ جہنم کے کنارے بیٹھے تھے، تو دوسرے دن انہوں نے سارا مال صدقہ۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے جو بیت المال کا مال ہوتا ہے جو گورنری کی وجہ سے ان کو ملا وہ بھی صدقہ کر دیا۔ تو اس ایک آیت میں یہ جو آیت ہے اس کا شان نزول ہی ہے، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ۔ اور جو مقروض ہے اگر وہ تنگ دست ہے تو اس کو اس کی آسانی تک، اس کے کشادگی تک اس کو مہلت دو تاکہ وہ آسانی سے آپ کا مال واپس کرے۔ یہاں تک بھی کہ اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے تو اتنا قرض دو کہ وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ جو ہم کسی کو 50-60 روپے یا 100 روپے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی لحاظ سے بھی کھاتے میں نہیں آتا۔ اور آپ کو کس نے کہا کہ آپ اپنا مال جو آپ کا روزی کمانے کا مال ہے، آپ کا اصل دار ہے وہ دو؟ آپ کو اصل دار دینے کی تو کہا بھی نہیں گیا۔ آپ وہ مال دو جو آپ کے گھر صندوق میں پڑا ہوا ہے، جو آپ کی ضرورت سے زائد ہے، تاکہ وہ آپ صدقہ کر دیں، آپ واپس بھی نہ مانگے، تاکہ دوسرے کی بھی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس سے معاشرے میں جو امن پیدا ہوگا، بھائی چارہ پیدا ہوگا، روزگار کے مواقع کھلیں گے، پیسہ گردش میں آئے گا اور اس سے منافع کمایا جائے گا۔ نیکیاں تو نیکیاں ہیں اگلے جہان میں بھی، لیکن یہاں بھی ایک امن اور سکون کا ماحول پیدا ہو۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے ان آیات نے ہمارے لیے کیا رہنمائی چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ